بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اگر کسی نے وضو کر لیا اور وضو کر کے وہ مسجد میں داخل ہوا تو مسجد کے فرش پر اس کے وضو کے بدن کے وضو کے جو پانی کے قطرے ہیں وہ اگر فرش پر گرتے ہیں تو وہ قطرے ناپاک نہیں ہیں. اس سے وہ فرش یا کارپیٹ ناپاک نہیں ہوتی، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کسی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے ابھی اس کے پیر گیلے ہیں لیکن اس نے اس جگہ میں ان پیروں کو رکھ دیا جہاں پر جوتے نکالے جاتے ہیں، تو عام طور پر ان جوتوں کے ساتھ بھی کچرا وغیرہ نہیں ہوتا، تو اس سے وہ پیر دوبارہ ناپاک نہیں ہوتے، وہی پیر ٹھیک ہیں. اور ان کو یعنی وہاں رکھنے کے باوجود بھی اگر یہ نماز وغیرہ پڑھنا چاہے تو دوبارہ پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ وضو کی ضرورت ہوگی. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو معاملہ کسی کے ساتھ زندگی میں تکلیف دہ ثابت ہو مرنے کے بعد بھی وہی حکم ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر زندگی میں زندہ شخص کے پاس بیٹھ کر اس طرح وضو کریں کہ اس پر وضو کے پانی کی چھینٹیں پڑیں تو اس کو تکلیف ہوگی. وضو کا پانی یعنی ایسی جگہ وضو کرنا جہاں پر وضو کا پانی قبر پر گرے، یہ جائز نہیں ہے. قبرستان میں آدمی کو وضو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر سائڈ پر وضو کرے تو کوشش کرے کہ کسی قبر پر وہ پانی نہ گرے. کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان کے ساتھ ریسپیکٹ کا جو معاملہ اس کی زندگی میں ہے تو موت کے بعد بھی اس کے ساتھ وہی ریسپیکٹ والا معاملہ ہونا چاہیے. زندگی میں ہم کسی پر وضو نہیں کرتے اور کسی پر وضو کا پانی نہیں گراتے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ اس کی قبر کے ساتھ وہی معاملہ ہونا چاہیے، ریسپیکٹ اور ادب کا معاملہ ہونا چاہیے. گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنا افضل ہے. گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آنے کی فضیلت احادیث میں آئی ہے. عقلاً بھی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلنے کی فضیلت ظاہر ہے، اس لیے کہ اس میں مسجد اور جماعت کا احترام ہے. کوئی شخص کسی دربار میں حاضر ہونا چاہے تو اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ گھر سے صاف ستھرا ہو کر چلے، نہ یہ کہ دربار میں پہنچ کر پانی تلاش کرے. یہ دربار کی عظمت کے خلاف ہے. جیسا کہ حرم میں داخل ہونے والے کے لیے مواقیر سے احرام باندھنے کے حکم سے بھی بیت اللہ کا اظہار مقصود ہے. اگر مجھے گھر سے مسجد کی طرف آنا ہے نماز کے لیے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں گھر سے ہی استنجا اور وضو وغیرہ سے ہر چیز سے فارغ ہو جاؤں اور پھر میں مسجد کی طرف آؤں. اگر دنیا کے معمولی درباروں کا یہ ادب ہم رکھتے ہیں، کسی آفس میں جاتے ہیں، کسی آفیسر کے پاس جاتے ہیں، کسی منسٹر کے پاس جاتے ہیں، تو جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں اور اس کے آداب ہوتے ہیں اور اس کے رائٹس ہوتے ہیں ان تمام کو ہم استعمال کرتے ہیں اور پورے آداب کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ اس کے آفس میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ٹائیاں تلاش نہیں کرتے، وہاں جا کے پینٹ اور شرٹ تلاش نہیں کرتے، وہاں جا کے ہم پرفیوم تلاش نہیں کرتے، بلکہ یہ چیزیں گھر سے استعمال کر کے اور ترتیب سے سجا کر ہم جاتے ہیں. تو وہ آفیسر، اس کو آفیسر بنانے والا تو اللہ ہے. تو اللہ کا گھر جو ہے اس کی عظمت تو بہت زیادہ ہے. کبھی مجبوری ہو گئی تو اور بات ہے، لیکن عادت یہ بنانی چاہیے کہ انسان گھر سے وضو کر کے آئے، مسجد میں نہ کرے. ہاں کوئی مجبوری ہو گئی، موقع نہیں ملا، یا یہاں آ کر وضو کا تقاضا پیدا ہو گیا تو اور بات ہے، لیکن عادت اس بات کی نہیں ہونی چاہیے. آج کل بھی جو شخص وضو کر کے مکان سے چلے اس کو زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن مسجد کے لیے وضو خانہ اور غسل خانہ وغیرہ بنا دینا موجب ثواب اور مسنون و مستحب ہے. کہ مسجد کے ساتھ جو الگ وہ وضو خانہ وغیرہ بناتے ہیں، ٹوائلٹس بناتے ہیں، تو یہ اس طرح کی ایمرجنسی ضرورتوں کے لیے بناتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، مجبور بھی ہوتے ہیں، معذور بھی ہوتے ہیں، تو ان کا حق ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے اور یہ چیزیں مسجد کے باہر کسی حصے میں یہ چیزیں بنا دی جائیں. تو بنا دینا چاہیے، اور بنانا یہ مستحسن ہے، اچھا ہے.
لیکن آدمی کے لیے افضل یہ ہے جو مقیم ہے، سفر والا نہیں ہے، کوئی مجبور نہیں ہے، معذور نہیں ہے کہ وہ اس کو یوز نہ کرے، بلکہ وہ گھر سے وضو وغیرہ کا اہتمام کر کے آ جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض ادا کرنے کے لیے وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد کو جاتا ہے تو اس کو اسی طرح ثواب ملتا ہے جس طرح کہ حج کرنے والے احرام باندھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے اور احرام باندھتا ہے تو کتنا زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے، تو جو آدمی گھر سے استنجا وضو وغیرہ کر کے مسجد کی طرف آتا ہے اس کو ایسے ہی ثواب ملتا ہے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت چیپ سودا ہے، آسان ہے، فائدہ زیادہ ہے اور تکلیف کم ہے۔ غسل کے بعد وضو کرنا۔ وضو نام ہے 3 اعضاء، منہ، ہاتھ، پاؤں کے دھونے اور سر کے مسح کرنے کا، اور جب کسی آدمی نے غسل کر لیا تو اس کے ضمن میں وضو بھی ہو گیا۔ غسل سے پہلے وضو کر لینا تو سنت ہے، لیکن اگر کسی نے غسل سے پہلے وضو نہیں کیا تب بھی غسل ہو جائے گا اور غسل کے ضمن میں وضو بھی ہو جائے گا۔ مسح کے معنی تر ہاتھ سر پر پھیرنے کے ہیں، یعنی ہاتھ کو پانی میں گیلا کر کے سر پر پھیر دینا، اس کو مسح کہتے ہیں۔ تو جب سر پر پانی ڈال کر مل لیا تو مسح سے بڑھ کر غسل ہو گیا۔ بہرحال عوام کا یہ طرز عمل کہ وہ غسل کے بعد پھر وضو کرتے ہیں بالکل غلط ہے۔ وضو غسل سے پہلے کرنا چاہیے تاکہ غسل کی سنت ادا ہو جائے۔ غسل کے بعد وضو کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ غسل کے بعد جب تک وضو نہ ٹوٹے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر غسل کرنا ہے کسی کو تو مصنون طریقہ کیا ہے کہ پہلے وہ وضو سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد غسل کرے۔ لیکن اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے یا کسی جلدی کی وجہ سے یا بے خیالی کی وجہ سے پہلے وضو نہیں کر سکا اور اس نے ڈائریکٹ غسل کر دیا تو اس سے اس کا وضو بھی ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا۔ بس شرط یہ ہے کہ اگر وہ جنابت میں ہو، ناپاکی میں ہو، تو اس کو کلی کرنی چاہیے اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور باقی اس کا غسل کے ساتھ وضو بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا یہ بدعت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ پہلے وضو کر لے تو وہ سنت ہے اور بعد میں وضو کی ضرورت نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ غسل کرنے سے پہلے وضو کیا لیکن غسل کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو غسل کے بعد کیا دوبارہ وضو کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر غسل سے پہلے تو وضو کر لیا اور غسل شروع کر دیا اور غسل کے بیچ میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، مثلا ہوا خارج ہو گئی یا کوئی اور اس طرح کا کام ہو گیا، تو جواب میں کہتے ہیں کہ اگر وضو ٹوٹنے کے بعد غسل کیا اور اس سے وضو کے اعضاء دوبارہ دھل گئے، اس کے بعد وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش آئی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اس کا وضو ہو گیا، نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر کسی نے پہلے وضو کیا اور پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا اور اس کے بعد اس نے غسل شروع کیا تو اس غسل کے ضمن میں اس کا وضو خود بخود ہو گیا، اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ برہنہ یعنی ننگا ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا یہ کہ برہنہ ہونے کی حالت میں وضو نہیں ہوتا، یہ محض غلط ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے نا کہ اگر آدمی کپڑے نکال دے تو اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ غلط خیال ہے، شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کا وضو ہے تو آپ کے بدن پر کپڑے ہوں تب بھی آپ کا وضو ہے، اور اگر آپ نے کسی وجہ سے کپڑے نکال دیے تو تب بھی آپ کا وضو ہے۔ وضو کے ٹوٹنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وضو ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ نماز جنازہ والے وضو سے دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر نماز جنازہ کے لیے جو تیمم کیا ہے اس سے دوسری نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ اگر جنازے کی نماز میں نے پڑھنی ہے اور اس کے لیے میں نے وضو کر دیا تو اب اسی وضو سے اگر اس کے بعد کوئی نماز میں پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں، وہی وضو میرا دوسری نمازوں کے لیے بھی چلے گا۔ لیکن اگر تیمم کیا جنازے کے لیے تو پھر دوسری نماز کے لیے وہ تیمم کافی نہیں، دوسری نماز اگر میں پڑھنا چاہوں تو پھر دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا۔ لیکن تیمم تو عام حالات میں جائز نہیں ہے، وہ تو مخصوص صورتیں ہیں جن میں تیمم کی اجازت ہوتی ہے، عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہوتی۔
نماز جنازہ یا شد تلاوت کے لیے وضو کیا، اس سے دوسری نمازیں پڑھنا جائز ہیں، بلکہ پانی نہ ملنے یا مرض کی وجہ سے نماز جنازہ کے لیے تیمم کیا ہو تو اسے بھی دوسری نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب وہ صورت آگی جو میں نے بتائی تھی، اگر نماز جنازہ یا شد تلاوت کے لیے وضو کیا، جنازہ پڑھنے کے لیے وضو کیا، یا میں قرآن پڑھتا رہا، سجدے کی آیت آ گئی اور اس کے لیے وضو کیا، اور اس سے میں نے سجدہ تلاوت بھی کیا، یا اس سے میں نے جنازے کی نماز پڑھی، تو اسی وضو سے میں باقی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اگر جنازے کے لیے تیمم کیا، اصل میں جنازے کے لیے تیمم کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وضو پانی تو ہے، پانی ہے، اور یہ آدمی میت کا اتنا قریبی رشتہ دار نہیں ہے کہ اس کی تاخیر کی وجہ سے اس کا انتظار کیا جائے گا، اس کا ویٹ کیا جائے گا، بلکہ خطرہ ہے کہ اگر یہ وضو میں لگ گیا تو اس کا جنازہ نکل جائے گا، جنازے میں یہ شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ایمرجنسی صورت ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی فقہاء اجازت دیتے ہیں تیمم کی، لیکن یہ تیمم صرف جنازے کے لیے ہے، اس تیمم سے آپ باقی نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری صورت تیمم کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی عذر کی وجہ سے پانی استعمال ہی نہیں کر سکتے، پانی موجود ہے لیکن آپ کو ایسا عذر ہے، ایسا ریزن ہے، شرعی ریزن ہے کہ آپ اس پانی کو استعمال ہی نہیں کر سکتے، اور یا سرے سے پانی ہی نہیں ہے، مجبوری میں آپ نے تیمم کیا ہے، تو یہ تیمم جو ہے یہ جس طرح جنازے کے لیے ہے، اسی طرح اس کے بعد اس تیمم سے آپ باقی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا وہ عذر موجود ہو اور یا بعد میں آپ کو پانی نہ ملے۔ تو یہ مسئلہ دوسرا ہے، معمولی فرق سے حکم بدل جاتا ہے شریعت میں۔ جنازہ اٹھانے سے قبل وضو کر لیں تاکہ نماز جنازہ فوت نہ ہو جائے، اور یہ حکم بھی استحباباً ہے۔ اگر جنازہ آپ کو پتہ ہے کہ جنازہ ہونے والا ہے اور لوگ تیاری کر رہے ہیں تو مناسب یہ ہے کہ آدمی پہلے سے اس کے لیے وضو کا اہتمام کرے تاکہ جنازے کے فوت ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو اور اندیشہ نہ ہو۔ گرم پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان ملکوں میں تو ونٹر میں ضروری ہے، اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے تو قلفی بن جائیں گے، تو لہٰذا گرم پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر وضو کے دوران کوئی حصہ خشک رہ جائے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس حصے کو دھو لینا کافی ہے، لیکن اس خشک حصہ پر پانی بہانا ضروری ہے، صرف گیلا ہاتھ پھیر دینا کافی نہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی وضو کرتا ہے جلدی میں، یہ بازو دھو لی لیکن یہاں کوئی جگہ خشک رہ گئی، یا پیر دھو لیے تو پیر کا کوئی حصہ خشک رہ گیا، تو اب ایسی صورت میں جو حصہ خشک رہ گیا اس پر دوبارہ پانی دے کر اس پر بہا دے اور اس کو دھو لے، دوبارہ پورے وضو کے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو نہیں دھویا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اور اس سے جو نمازیں پڑھے گا ان نمازوں کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا، ان نمازوں کے بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر وضو کرنے میں چھینٹا پڑنے کا احتمال ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے، لیکن اگر مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر وضو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی ناجائز نہیں ہے کھڑے ہو کر وضو کرنا، لیکن صرف چونکہ وہ چھینٹے بدن پر پڑتی ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ احتیاط مناسب ہے، اس سے انسان بچے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو باتھ روم وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہاں پر تو انسان کو کھڑے ہو کر ہی وضو کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ سنک اس طرح بیسن اور سنک اس طرح بنے ہوتے ہیں کہ پانی اندر گرتا ہے تو چینٹے پڑنے کا زیادہ خطرہ اس میں نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بالکل اوپن جگہ کو جس سے چھینٹیں پڑتی ہوں بدن پر تو اس صورت میں احتیاط کا تقاضا یہ کہ آدمی یا تو بیٹھ کر وضو کرے اور یا چھینٹوں سے حد امکان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، لیکن ناجائز نہیں ہے۔ اور یہ جو چھینٹیں بدن پر پڑتی ہیں یا کپڑوں پر پڑتی ہیں یہ پانی ناپاک بھی نہیں ہے، اس سے کپڑے یا بدن ناپاک نہیں ہوتا۔ آج کل گھروں میں واش بیسن لگے ہوئے ہیں، لوگ کھڑے ہو کر بیسن سے وضو کر لیتے ہیں، وضو تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ قبلہ رخ بیٹھ کر وضو کرے، چونکہ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر وضو فرمایا ہے، اس زمانے میں تو واش بیسن وغیرہ تھے نہیں، تو بیٹھ کر وضو فرمایا ہے اور قبلے کے طرف رخ کر کے وضو کیا ہے۔
ٹوائلٹ جانے میں تو یہ حکم ہے کہ قبلے کی طرف رخ بھی نہیں ہونا چاہیے اور پیٹھ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن وضو میں مستحب یہ ہے کہ آدمی کا رخ، آدمی کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ تو لہٰذا چونکہ کھڑے ہو کر وضو کرنے میں اور واش بیسن میں اس کا اہتمام نہیں ہو سکتا، اس کا تو جس طرف رخ بنا ہوگا اسی طرف بنا ہوگا۔ بہت کم ایسے گھر ہوں گے کہ جن میں اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، تو لہٰذا اس میں تو یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر آدمی بیٹھ کر وضو کرے گا تو اس پر عمل کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ تو دو سنتوں پر عمل ہو جائے گا، ایک بیٹھ کر وضو کرنے کا اور دوسرا قبلے کی طرف رخ کرنے کا، بخلاف اس کے کہ اس میں دونوں سنتیں انسان سے چھوٹ جائیں گی، لیکن چونکہ یہاں پر عذر ہیں تو یہاں پر اس طرح کی مجبوری ہے کہ اس کو یہ کرنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو اس کا ہو جاتا ہے۔ بیٹھے ہوئے وضو کر کے اگر بیٹھ کر پاؤں دھونے میں دقت ہو یا کھڑے ہو کر مستعمل پانی سے حفاظت ہوتی ہو تو کھڑے ہو کر پاؤں دھونے میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ استعمال شدہ پانی سے حفاظت کے لیے کھڑے ہو کر پاؤں دھونا بہتر ہے۔ اگر کسی آدمی نے بیٹھ کر وضو کیا، اور یہ عموماً وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر آدمی لوٹے میں پانی بھر کے کسی جگہ بیٹھ جاتا ہے اور وضو کرتا ہے، تو وہاں پر عموماً یہ ہوتا ہے کہ پانی نیچے جمع ہو جاتا ہے، کیچڑ بن جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں باقی وضو تو ٹھیک ہے، لیکن جب وہ پیر دھوتا ہے تو وہ چھینٹیں دوبارہ پیر پر دوبارہ پڑتی رہتی ہیں، تو ایسے موقع پر اگر آدمی کھڑے ہو کر تھوڑا سا ایک سائڈ پر ہو کر اپنے پیروں کو دھو لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر چھینٹیں پڑنا یقینی ہو تو ایسی صورت میں کھڑے ہو کر ایک سائڈ پر پیر دھونا یہ زیادہ افضل ہے، اس میں اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ آج میرے خیال سے اتنے مسائل کافی ہیں، اگر یاد رہیں اور ہضم ہوں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے مسائل بڑے خطرناک ہیں، مصنوعی بالوں کے اور وگ کے مسائل ہیں جو آ رہے ہیں۔ چلیں، سبحان اللہ کوئی معتکف ہو جی اور